میں آج یہ بات بتاؤں گا یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں جیل سے خان باہر نہیں آ رہا، تو کیا واقعی جیل سے خان خود سے باہر نہیں آ رہا؟ اگر آپ کبھی یہ پی ٹی آئی کی اس یوتھ سے رابطہ کریں نا جن کو انہوں نے پراپر ایکسپلائٹ کیا ہے، ایسی ہولناک سٹوریز ملیں گی کہ ہمارے لوگ اپنے کانوں میں ہاتھ لگائیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والے باہر کے لوگ کم ہیں، آپ کے اپنے لوگ زیادہ ہیں، آپ کی اپنی حرکتیں، آپ کے اپنا سوشل میڈیا ٹیم آپ کے خان کو اندر رکھی ہوئی ہے، وہ باہر نہیں آنے دینا چاہتی ہے۔ یہ وہ سائیکی ہے جو عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے لوگوں کے اندر، اپنے جاننے والوں میں، اور اس کے نتیجے میں اس کا تو جیل میں ایک دن رہنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اب اس کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ جس ٹائم اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا اسی ٹائم یہ جو کلٹ ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کلٹ کا پھر جو پہلا غصے کا جو لنچ موب کا پہلا نشانہ بنتا ہے وہ پھر وہ لیڈر بنتا ہے۔ خان نے جو ٹیم تیار کی اپنی، جو دوسروں پہ حملہ کرنے کے لیے کی تھی، وہ انہیں کو برآمدہ ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ایس اسپیکس۔ ایم ایس ایس اسپیکس کو پسند کرنے کا بھی شکریہ اور سبسکرائب کرنے کا بھی شکریہ۔ ہمارے اس 8-10 دن کے اندر جب سے ہم نے مسلسل کام شروع کیا ہے، جب سے ایم ایس ایس اسپیکس پہ مسلسل ریکارڈنگس اور مختلف ٹاپکس پہ بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور ہمارے آورز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری لائیں اور کچھ نئی رپورٹس لے کر آئیں گے۔ فی الحال اتنا ہی کہ ہم روزمرہ کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پہلا خیال یہ آتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ جب بھی بات کریں گے تو گالیاں پڑیں گی، اور ان کے پوری ایک جو ٹائیگرز ہے، جو ٹائیگرز کی ٹیم ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائے گی اور آپ کی پورے خاندان کو یاد کرے گی۔ لیکن بہرحال پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھے اور تحمل کے ساتھ میں جو بات کر سکتا ہوں وہ کروں۔ آپ اپنی روایت پہ قائم رہیں۔ اس روایت پہ قائم رہنے کا نتیجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کولیپس ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ٹیم تیار کی ہے جس نے سوائے گالی گفتار کے اور کچھ نہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے گالیاں دی جاتی ہیں۔ کل 2-3 دن سے ایک انٹرویو وائرل ہے جس میں فرحان برق ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے، اور 2014 میں غالباً یا 15 میں وہ اس سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ انکشافات آپ سنیں، لیکن اس میں ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ مجھے آج نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کلٹ، وہ جو اپنے لیڈر کو سب کچھ مان لینا اور یہ کہہ دینا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، وہی سچا ہے، وہی ایماندار ہے، باقی ہر شخص جھوٹا ہے، سب کچھ ختم ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس سے عزت سے بات بھی کی جائے، اس کو صرف گالی دی جانی چاہیے، اس کو صرف لان تان کرنا چاہیے۔ اور وہ جو ایک برا نظریہ پاکستان تحریک انصاف نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ فرحان برق نے جب خود کام کیا یہ، اور وہ پورا اس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا ٹیم کو تیار کیا جاتا تھا، کس طرح جو بالائی سطح سے ان کو ہدایت دی جاتی تھی، اور باقاعدہ عمر چیمہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ عمر چیمہ کے لیے ہدایت آتی تھی اور لکھ کر آتا تھا کہ یہ جملے عمر چیمہ کے لیے ادا کیے گئے، اور ان کے والدین اور سب کو، لوگوں کے والدین یا خاندان تک کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ اس طرح شیر افضل مروت بھی اپنی پوری کہانی سنا چکے ہیں آپ کو، جس میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات کی تو ان کو فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دیا گیا، جبکہ وہ آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انہیں کا حصہ ہوں، خان کے کان بھرے گئے۔ اصل خان کے کان کیوں بھر دیے جاتے ہیں؟ خان اتنا کمزور کیوں ہے؟ یہ سوال بہرحال ہے۔ آصف برق صاحب نے کیا کہا، آپ ذرا سنیے گا، اور اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں وہ لازمن سنیں، اور بلکہ کوشش کریں گے اس کو 2 دفعہ کو سنائیں۔ وہ جو دماغی چلٹال ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور ایک لیڈر اگر خان اندر ہے تو کیوں ہے۔ میں آج یہ بات بتاؤں گا یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں جیل سے خان باہر نہیں آ رہا، تو کیا واقعی جیل سے خان خود سے باہر نہیں آ رہا، یا جیل سے خان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا؟ یہ آج آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے فرحان برق صاحب کے خصوص کے۔ ان میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ والنٹیئرز، یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور آپ کے پیڈ امپلائیز ہیں اور وہ چل رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ہی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امپورٹنس نہیں دی جاتی معاشرے میں۔ تو پھر ان لوگوں کو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو ایسے اپنے ساتھ ملائیں کہ اس کو جس حد تک اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے اس بچے کو ایکسپلائٹ کریں اور پھر اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اب میں فاروق بھائی یقین مانے ایسے ڈاکٹر سے ملا جو کہ بیچارے میڈیکل کے 3-4 سال میں تھے، آئی ایس ایف میں گئے، پورے کیریئر تباہ کیے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، کوئی جاب نہیں۔ ایسے وکیلوں سے ملا ہوں، ایسے انجینئر سے ملا ہوں۔ اتنی بڑی ہماری یوتھ کی تعداد ہے جو کہ ان کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنے پورے کیریئر تباہ کیے ہیں۔ میں تو پھر بھی چلیں اللہ کا شکر ہے
کہ 2 سال لیٹ کیا, ڈاکٹری پوری کر لی, آپ کو ایسے بے شمار بچے ملیں گے. اور مجھے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو موجودہ سیاسی پارٹیاں وہ ان بچوں سے رابطہ ہی نہیں کرتی. اگر آپ کبھی یہ پی ٹی آئی کی اس یوتھ سے رابطہ کریں نا جن کو انہوں نے پراپر ایکسپلائٹ کیا ہے, ایسی ہولناک سٹوریز ملیں گی کہ ہمارے لوگ اپنے کانوں میں ہاتھ لگائیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی. اب فاروق بھائی, جو ایک کلٹ ہوتا ہے اس کی ایک مین اس کا ریکگنیشن پوائنٹ کیا ہے؟ کلٹ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھوڑ کر ایک بندے کو اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ کلٹ کی بیسک ڈیفینیشن. اب اس بندے نے اس کلٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے, ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے. یہاں پر پی ٹی آئی میں جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کی گئی اس کو میں ڈوپامین تھیوری کا نام دیتا ہوں. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سنسنی خیز خبریں دینی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ ان کے پورے بیانات کے ایک پیٹرن دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو یہ سنسنی دیتے نہیں. اب انہوں نے پہلے لوگوں کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے, 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے. پھر آہستہ آہستہ نا یہ ایک ڈارکر سائڈ پر جاتا گیا کہ ہم ان کو مخالفین کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیں گے, ہم ان کے اے سی بند کر دیں گے, ہم ان کو جو ہے کبھی باہر نہیں آنے دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک مزید جو آپ کو آیا کہ میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے ایک فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیا کہ آرمی چیف غدار ہے, میر جعفر ہے. پھر اس کے بعد ڈوپامین کا لیول مزید بڑھا دیا, ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, یہ ملک جو ہے سری لنکا بن جائے گا, اس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دے گا. پھر وہ مزید آگے بڑھا دیا کہ جی ملک میں جو ہے یہ 9 مئی والے جو حالات ہیں انہوں نے وہ پیدا کر دیے. پھر اس کے بعد مزید اوپر چلے گئے کہ جی اب 1971 کا دور واپس آئے گا اور بنگلہ دیش آ جائے گا اور شیخ مجیب بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کی مجبوری بن گئی ہے, جس طرح ایک وہ سگریٹ نوش ہے نا, اس کو سگریٹ کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے. اگر وہ ڈوپامین لیولز نہیں بڑھائیں گے تو وہ اپنی ایگزسٹنگ جو ان کی ایک کلٹ آڈینس ڈیولپ ہوئی ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. یہ ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. اب یہاں پر فاروق بھائی ایشو کیا آتا ہے, دنیا بھر میں جو کلٹ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو لیڈر ہے وہ کلٹ کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے تو کلٹ کے لوگ جو سے ہیں اس لیڈر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات. اب یہاں پر بھی ان کا مسئلہ کیا ہے کہ فرض کیا لیٹ سپوز وہ بندہ کل باہر آ جاتا ہے جیل سے, تو ان کے جو اپنے فالوورز ہیں کیا وہ اس چیز کو ہضم کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اب اگر وہ یہ چیز ماننے لگ پڑے کہ یار یہ بندہ, مطلب میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر فرض کیا وہ ڈیل ہی کر لیتے ہیں, کتنی ڈیل کر لیتے ہیں کہ یار چلیں 1.5 سال میں کچھ نہیں کروں گا, بعد میں سیاست کر لوں گا. سیاست ہی کرنی ہے نا آپ نے, 1.5 سال آپ نے جیل میں گزارے, آپ اپنے گھر میں گزار لیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر یہ چیز کر لی تو آپ کا جو کلٹ ہے جس کو آپ نے ڈوپامین کے اتنے ہائی لیول پر رکھا ہے, اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ڈوپامین نیچے آ گئی ہے, ہم نے تو پتہ نہیں 1971 کرنا تھا اور یہ کرنا تھا اور یہاں پر یہ بندہ جو ان سے صلح کرنے لگ پڑا ہے, تو وہی کلٹ آپ کو گالیاں نکالے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے. مطلب جو اپنا کلٹ ڈیولپ کیا اب یہ اسی کے سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے مغوی بن گئے, اس کے آپ مغوی بن گئے. اور یہ جو چیز ہے اس نے اس وقت موجودہ تحریک انصاف کو اندر سے کھوکھلا کر دیا, وہ ان کو کھاتی جا رہی ہے. اب اس بندے کی مجبوری ہے, میں عمران خان کی پوری سائیکی سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ بندہ شاید آج سے 2-2.5 سال پہلے باہر آنا چاہتا, اس کا تو جیل میں ایک دن رہنے کا دل نہیں کرتا, لیکن اب اس کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ جس ٹائم اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا اسی ٹائم یہ جو کلٹ ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس کلٹ کا پھر جو پہلا غصے کا جو لنچ موب کا پہلا نشانہ بنتا ہے وہ پھر وہ لیڈر بنتا ہے. فارغ ایک بات تھی بڑی اہم, جہاں تک گالیوں کی انہوں نے بات بتائی کہ کس طرح ان کو سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایت جاری کی جاتی تھی کہ کس طرح لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ, کس کے پیچھے لگ جاؤ, کوئی تمہارے خلاف ہو. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر کوئی ذرا سی بھی بات کرتے تو ایک اس کے خلاف گالی گفتار کی شروع ہو جاتی تھی کہانی, اور پیچھے پوری ایک ٹیم بیٹھتی تھی ٹائیگرز کی. اور ٹیم کا کام یہ ہوتا تھا, والنٹیئرز ہوتے تھے خاص طور پہ, اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف اور صرف گالی کے ذریعے, گفتار کے ذریعے اس کی پورے خاندان کو یاد کر کے اس کو بیک کر دیں تاکہ وہ تمہارے خلاف بات نہ کر سکے. یہ وہ سائیکی ہے جو عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے لوگوں کے اندر, اپنے چاہنے والوں میں, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نفرت ہی نفرت پیدا ہوتی چلی گئی. ان کے چاہنے والے آج کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ کوئی دلیل کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے دلیل کی بات کریں وہ گالی کی بات کرتے ہیں, وہ دلیل کو سننے کو ہی تیار نہیں ہے. ان سے کچھ بھی کہہ لیں آپ. کل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے ان سے بتایا کہ اقوام متحدہ کے اندر سے عمران خان صاحب نے تقریر نہیں کی تھی, بلکہ جنرل ضیاء الحق سے لے کے بینظیر بھٹو, دلال بھٹو سب نے تقریر کی فلسطین پہ, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف خان صاحب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فرحان ورق صاحب نے ایک اور بات کہی کہ خان اس لیے جیل سے باہر نہیں آ رہے کہ وہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے تو جس سطح پہ وہ لوگوں کو لے کر چلے گئے اس وقت, اور جو بتا دیا انہوں نے لوگوں کو کہ دیکھو یہ ایمانداری کا ہمارا معیار ہے, ہم یہاں کھڑے ہیں, تو وہ اس سے نیچے نہیں آئیں گے. وہ اتنی نفرتیں پیدا کر چکے ہیں, اور اس نفرت کو جتنا آگے بڑھاتے جائیں گے
उतनी ज़्यादा उनकी लीडरशिप कामयाब रहेगी, वो अपनी लीडरी करते रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद लीडरी उनकी कम होती चली जाएगी, और चूँकि वो जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जेल से खुद से बाहर नहीं आना चाह रहे, नहीं तो उनके पास चांसेस थे। कल एक और वीडियो में सामने आई एक बात, एक इंटरव्यू में सुन रहा था किसी मुशाहिद साहब का, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि खान साहब ने को जब ट्रम्प के आने की उम्मीद हो गई थी और ट्रम्प ने हलफ उठा लिया, तो खान साहब की रिहाई की कंफर्मेशन हो चुकी थी और तकरीबन उनको रिहा किया जाने वाला था, और ट्रम्प के आने से ही जो उम्मीदें पैदा की थी पाकिस्तान तहरीक साहब ने, इसमें झूठ नहीं था बल्कि हक़ाइक़ थे। ट्रम्प के आने के बाद खान साहब को रिहा हो जाना था, लेकिन उनके यही जो फॉलोअर्स हैं, यही जो वर्कर्स हैं, यही जो सोशल मीडिया टीम है, इसने खान को अंदर रखवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम खान को रिहा करवाने आएंगे 26 तारीख को, और पूरे इतने लाख लोग लेकर आएंगे जेल के बाहर, उसके बाद रिहा करवाएंगे। लिहाजा ना वो वहाँ से रिहा हो सके और ना ही वो 26 लाख इतने लाख लोग जमा हो सके, 10 लाख के करीब जो जाके जेल से उनको रिहा करवा दे। लिहाजा खान अंदर ही है। खान ने जो टीम तैयार की अपनी, जो दूसरों पे हमला करने के लिए की थी, वो उन्हीं के ऊपर हमलावर हो गई और वो अभी तक अंदर है। एक बात ये भी आती है यहाँ पर ये बात कि शेर अब्दुल मरवत ने, आपने सुना होगा उनका 2-3 मरतबा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इमरान खान से इख्तिलाफ किया, वो शेर अब्दुल मरवत जो कि खान के हक में भरपूर मुहिम चला रहे थे, लड़ रहे थे, उनके लिए आज भी लड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने ज़रा सा कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ किया और खान ने फौरी तौर पर उनको PTI से अलग कर दिया, तो उसके बाद शेर अब्दुल मरवत ने खुद ये बात बताई कि जो PTI टाइगर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए उनके पूरे ख़ानदान को याद किया, उनकी वालिदैन को गालियों में याद किया, बदतमीजी में याद किया, उनको गालियाँ दी गई और आज तक दी जा रही हैं। तो ये वो टीम है जो खान ने तैयार की है, ये वो लोग हैं जो खान ने तैयार किए हैं, और ये वो साइकी है जो खान ने तैयार की है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ही जीने के काबिल हैं, हम ही इज्जत के काबिल हैं, बाकी कोई भी नहीं है। लिहाजा ये खान के खुद गले पड़ गए हैं, और उसके नतीजे में वो कोई रास्ता नहीं निकल रहा है जिसकी बुनियाद पर खान बाहर आ सकें, और वो गालियाँ पड़ रही हैं, और उनके अपने लोग मतलब उनके लोग ही इतने जज्बाती हैं कि वो खान को बाहर नहीं आना देना चाहते लाशऊरी तौर पर। अलबत्ता एक बात ये कही जा रही है कि 2026 में खान को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन जो हालात हैं, जो खान ने लोग तैयार किए हैं, वो खान को बाहर नहीं आने देंगे, वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे कि खान को अंदर ही रहना पड़ेगा। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया टीम है, आसिफ बर्क साहब को सुने, ज़रा फरहान बर्क साहब को सुने। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के वो लोग जो नौजवान आज बैठे हुए इधर, या जो बिल्कुल दीवाने हैं इमरान खान के, वो फरहान बर्क को सुने और समझे कि फरहान बर्क क्या कह रहा है, वो आपकी आदमी है, कोई बाहर के नहीं है। वो शेर अब्दुल मरवत को सुने, आपकी आदमी है, कोई बाहर के नहीं है, तो पता चल जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि कमेंट्स में जो कहना है मुझे कहें। कल से कहा जा रहा है, कल से सोशल मीडिया पे मुझे कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, मैं इसके शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग बहरहाल कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कहना गए हैं। लेकिन एक बार सुनिएगा ज़रूर फरहान बर्क साहब को भी और शेर अब्दुल मरवत साहब को भी, और समझिएगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने वाले बाहर के लोग कम हैं, आपके अपने लोग ज़्यादा हैं। आपकी अपनी हरकतें, आपके अपना सोशल मीडिया टीम आपके खान को अंदर रखी हुई है, वो बाहर नहीं आने देना चाहती। MHA स्पीक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। आपकी राय का इंतजार रहता है मुझे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह MHA स्पीक पे आपको कुछ पॉडकास्ट भी मिलेंगे, जिसमें कुछ लोग हैं जो कि कुछ दिलचस्प स्टोरीज आपको सुनाएंगे। इंशाल्लाह वो भी लेकर आ रहा हूँ, और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।